ناظرین اگر نیکسٹ سیگمنٹ کی بات کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان جو ینگسٹرز جو بھی لوگ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو سیاسی صورتحال کی اگر بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب موجودہ سیاسی جماعتوں سے ڈس اپوائنٹ بھی نظر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی آزما لیا, پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی ہماری جو ہے وہ امیدیں پوری نہیں کی. تو ایسے میں فورتھ آپشن کیا ہے؟ یہ آپشنز کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا, لیکن لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, شیراز الطاف, جو کہ چیئرمین ہیں عوامی فلاحی پارٹی کے. ویلکم کہتے ہیں اور گڈ مارننگ بھی, اور ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ کیا سوچ کے آپ نے جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی بنا لی. آپ سے بھی لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ بھئی اگر تینوں چاروں جماعتوں کو ووٹ نہیں دینا تو پھر چوتھی پانچویں آپشن کیا ہے؟ کیا اس کے بعد یہ سوچ کے جماعت بنائی ہے اپنی؟ جی میڈم کو 15-20 سال پہلے جی 2006 کی بات ہے کہ میں نے پی ٹی آئی میں 1 سال کام کیا اور میری ایج تب 22 سال تھی. اچھا. اور تبھی میری یہ سوچ تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ خان صاحب ایک سنجیدہ آدمی نہیں ہے, اور آج اگر ان کے آپ رویے کا مظاہرہ کریں, انالیسس کریں, آبزرو کریں تو سنجیدگی نہیں ہے. ایک ہیجان ہے, ہذیان ہے, کیوس ہے, فرسٹریشن ہے, ایگریشن ہے. تو یہ ایک بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے. تو سال ایک وہاں کام کیا, پھر 2018 میں جواز صاحب کے ساتھ کام کیا تو دیکھا کہ یہ پارٹیاں لوگ اپنے لیے بناتے ہیں. اچھا. کسی کو شہرت چاہیے, کسی کو کرسی چاہیے, کسی کو مور فیم چاہیے, پاور چاہیے, اور یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پارٹیاں عوام کے لیے بنتی ہیں, عوام کے مسائل کا درد ہے. 30-35 سال سے ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آزما چکے ہیں 3-3 4-4 بار. 70 سے سٹارٹ کریں پیپلز پارٹی, 80 سے سٹارٹ کریں پی ایم ایل این. پھر کسر رہ گئی تھی پی ٹی آئی کی, اس کو بھی 4 سال دیے لوگوں نے, 9 سال تو خیر کے پی میں ہو گئے ہیں, اور وہاں بھی آپ حالات دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. تو وہ پھر میں نے کچھ دوستوں نے آج سے 3 سال قبل عوامی فلاحی پارٹی کی بنیاد رکھی, اور یہ آج سے 7 ماہ قبل ہم نے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹر کروایا, رجسٹر کرا لیا. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک آلٹرنیٹ جس میں کمپیٹنس ہو, جس میں میرٹ ہو, کچھ جذبہ ہو, محنت ہو, خلوص ہو, کنوکشن ہو. اور جو ہمارے فاؤنڈنگ ممبرز تھے پاکستان کے, فاؤنڈنگ فادرز تھے, قائد اعظم علامہ اقبال, ان کا ویژن کیا تھا پاکستان کا, وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے جہاں انصاف ہو, جہاں برابری ہو, جہاں مساوی مواقع ہوں, جہاں سوشل ڈیموکریسی ہو, جہاں سوشل جسٹس ہو, یہ چیزیں ہوں. اس پہ کام کیا جائے, پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو, پارٹیوں کے اندر مشاورت ہو, پارٹیوں کے اندر میرٹ پہ لوگ اوپر آئیں, نہ کہ ایک کنگز پارٹی, ایک چیئرمین ہے وہ مر جائے گا تب وہ ہٹے گا, اس سے پہلے اس نے ہٹنا ہے. اچھا, آپ نے اپنی پارٹی رجسٹر تو کرا لی, ساری جماعتوں سے ڈس اپوائنٹ ہو کے سب کے ساتھ کام کر کے دیکھے, ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف یوتھ آپ نے اپنی پارٹی رجسٹر کرا لی. اب آپ کی پارٹی کہاں کہاں کام کر رہی ہے, اور اس ملک میں جہاں الیکشن, ایک حلقے کا الیکشن کروڑوں کی بات ہے, وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, کیا آپ کمپیٹ کر پائیں گے, کوئی لاہے عمل تیار کیا ہوا ہے؟ جی, ایک تو میڈم ہماری پارٹی کا جو مین گول ہے وہ ریفارمز ہے, کہ جو نظام ہے ہمارا, چاہے وہ آپ کا انتخابی نظام ہے, چاہے معاشی نظام ہے, چاہے عدالتی نظام ہے, چاہے پولیس کا نظام ہے, تعلیم اور صحت کا نظام ہے, لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, اس نظام کی تبدیلی جس میں ایک عام آدمی کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہو, ایک تو ہماری پارٹی ہے. کیونکہ آج عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے ہمارا اس نظام سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے بات کی ہمارا پلان کیا ہے. 7 ماہ قبل ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی جنوری 2022 میں, اور 2 جنوری 2022 میں ہم نے اپنا پہلا مرکزی دفتر NA 133 PP 168 گرین ٹاؤن یہاں شروع کیا. میں روز وہاں 11 بجے سے 3 بجے تک بیٹھتا ہوں, ہفتے میں 6 دن, شام کو بھی جاتے ہیں ہم. وہاں ہم نے لوگوں کو 2 کام کیے. ایک تو آلٹرنیٹ آپشن, کہ بلے کو نہ ڈالیں, شیر کو نہ ڈالیں, تیر کو نہ ڈالیں, کس کو ڈالیں. تو ہمارا نشان ہے انتخابی اسکول بیگ, بستہ, تعلیم کی بیس پہ. یہ ہم نے خود ان سے مانگ کے لیا, اللہ کی مہربانی, اللہ نے ہمیں دیا. ان کو جس کو تعلیم مل گئی, شعور آ گیا, اس کو پھر آپ ڈی ٹریک اور ڈیسیو, دھوکہ نہیں دے سکتے, برگلا نہیں سکتے. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ ہم نے لوگوں کو ایک, آپ کہہ رہے ہیں جیسچر آف گڈ ول, ایک ماڈل بنانے کے لیے ہم نے اپنی جیب سے سستا آٹا, سستا راشن, سستا گھی, سستا کوکنگ آئل یہ دینا شروع کیا. 7 ماہ میں ہو گئے, آج 1 اگست ہے, ہم 10,000 فیملیز کو سرو کر چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. جو آج لے گیا ہے ایک بیگ آٹے کا 10 کلو, 1 کلو گھی, 1 کلو آئل, وہ 10 دن بعد دوبارہ لے جائے آگے. پرچی بن گئی, ڈپلیکیٹ سلپ اس کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی ریکارڈ آ گیا. تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی فکر ہے. وہ ماؤ انقلابی چائنیز لیڈر آپ نے سنا ہوگا, وہ کہا تھا یہ نہ دیکھیں کہ سیاستدان کہتے کیا ہے, یہ دیکھیں کرتے کیا ہیں. تو یہ ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج کوئی سیٹ, کوئی کرسی نہیں ہے, تو ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دے گا کوئی کرسی, سیٹ.
تو اور کام کر سکیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. الیکشن میں جانے کے لیے آپ نے اپنے حلقوں میں یا لوگوں کو اتارا ہے, کہاں سے لوگ اکٹھے کریں گے؟ خان صاحب بھی یہی باتیں کرتے تھے, پھر مجبوراً ان کو بھی الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے چلنا. خان صاحب کو میرے خیال جلدی بہت زیادہ تھی. اگر وہ اپنی کنونشنل سپیڈ پہ اور اپنی آئیڈیالوجی پہ چلتے تو 2008 میں, میں آپ کو بتایا 2006-07 میں کام کیا 1 سال خان صاحب کے ساتھ, تو ان کو 8 میں 9 میں جہانگیر علیم خان کو لینا نہ پڑتا. الیکٹیبلز, اسٹیٹس کو, اشرافیہ, مافیا, انہوں نے خان صاحب کی پارٹی کھا لی, آگے ختم ہو گیا نظریہ 2008 میں جب یہ لوگ آئے. تو 13 میں آپ کو یاد ہے ان کو 35 سیٹیں ملی, 18 میں پھر ان کو 150 کے قریب سیٹس ملی. تو یہ اپنی آئیڈیالوجی پہ چلتے 10 سال اور لگ جاتے, کوئی بات نہیں. تو یہ نہ ہوتا کہ بیساکھیوں کی حکومت بنتی. آج ان کو 170 MPAs پنجاب میں ہیں اور غلامی کرنی پڑ رہی ہے پرویز الہی کی, جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے جلد بازی کی وجہ سے یہ غلطیاں کی؟ پاور کی ہوس, مجھے پرائم منسٹر بننا, بائی ہک اور بائی کروک, آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز, منشور پہ کمپرومائز. آپ مجھے بتا دیجیے 4 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا جو 22 سال وعدے کیے تھے. تو ہم اپنا میڈم سفر لمبا کر لیں گے. اچھا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 22 کے بجائے 32 سال اسٹرگل کر لیں گے؟ وہ ہو سکتا ہے 32 سال میں بھی کامیاب نہ ہو, اپنے حصے کا کام کرتے رہیں, اپنا نظریہ, اپنا منشور, اپنا آئیڈیالوجی نہ چھوڑیں. اللہ مدد کرنے والا ہے. اچھا, ابھی آپ نے تو ایک حلقے میں اگر فور ایگزامپل کام سٹارٹ کیا ہے, تو اس کے علاوہ ہمارے رسپانس کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے, KP سے, پنجاب سے, بلتستان سے, سندھ سے کچھ 30 کے قریب MPAs MNAs انشاءاللہ کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ الیکشن میں آپ کا جانے کا, چاہے وہ 6 مہینے میں ہوں چاہے سال میں ہوں, ٹھیک ہے, آپ اس کی تیاری ہے. یہ تو میرا اپنا حلقہ, میں نے بتایا نا آپ کو, جہاں میں خود ٹھیک ہے. ایک حلقے کی ایگزامپل لے کے نا, اس کو ماڈلز بنا کے تو ہم ڈسکس یہ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کا رسپانس کیا ہے. میڈم لوگوں کا رسپانس بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں ہمیں پبلسٹی کرنی نہیں پڑی. لوگ پبلسٹی پہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں. آپ نے خود کہا کہ الیکشن کروڑوں روپے کا. ابھی ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشن 15 دن پہلے ہوئے ہیں 17 جولائی کو, تو قریباً ہر حلقے میں کوئی 20-25 کروڑ روپے لگا ہے. اور یہ اس بار نہیں, پہلے بھی لگتا ہے. تو ہم نے اس کی بجائے جو یہ کام کیا ہے, یہ اس سے اس کا امپیکٹ بہت بہتر ہے. کل کو ہمیں ووٹ پڑتے ہیں سپوز 2000, میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو ہمیں یہ دکھ نہیں ہے کہ ہمارے کروڑوں روپیہ پبلسٹی میں, بریانیوں میں اور لوگوں کو کھلانے میں, کاؤنسلرز کو لاکھ لاکھ دینے میں ضائع ہو گئے. یہ عوام کے گھروں میں پیسہ گیا ہے, ہمیں دعائیں بھی مل رہی ہیں, لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. اور یہ صرف الیکشن ڈیز میں جاتا ہے یا پھر میڈم یہ تو الیکشن تو جب میں, آپ بتائیے جنوری میں کسی کے خواب میں تھا عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہوں گے اپریل میں؟ ٹھیک ہے, وہ تو 2028 کے پرائم منسٹر تھے جنوری میں. تو ہم نے جنوری میں سٹارٹ کیا, یہ دیکھے بغیر کہ الیکشن 3 مہینے میں ہونے, خان صاحب نے رہنا, ہم نے اپنی نیت پہ حرکت برکت کی بیس پہ کام شروع کیا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سیاستدان جب الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر حلقے میں جاتے ہیں, لوگوں کے کام بھی شروع کروا دیتے ہیں, سڑکیں توڑ کے دوبارہ بنانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن سارا سال کام نہیں ہو رہا ہوتا. مطلب اگلے جو الیکشن ایئرز نہیں ہیں 3-4 سال, اس میں کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے یا پھر جو آپ کی جماعت کا ایک ایجنڈا ہے, اس میں کیا ہے اس بارے میں؟ اس لیے تو لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں کہ الیکشن تو کبھی ہونا ہے. آپ تو 7 ماہ, سال, ڈیڑھ پہلے سے آ گئے ہیں. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے MPAs MN نظر آتے ہیں, پھر 5 سال کی اسمبلی میں نظر آتے ہیں, ٹی وی پہ ہلکے پہ نظر نہیں آتے. تو اس لیے بھی لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ ہم الیکشن سے 1 مہینہ پہلے نہیں آئے, آپ تو خدمت کے جذبے سے آئے ہیں, کاروبار کے جذبے سے نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اسی جذبے کے تحت آپ کو حکومت میں آنے کا موقع مل جاتا ہے, آپ کو اپنا حلقہ ہی مل جاتا ہے, تو آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجیز ہیں؟ کیونکہ خان صاحب پہ بھی اسی طرح سے اعتماد کیا گیا تھا, لیکن پھر جب وہ حکومت میں آئے تو ان کے پاس ٹیم ہی موجود نہیں تھی, الیکٹیبلز کو اتارنا پڑا, نہ فائنانس کی تھی نا. تو آپ لوگوں نے کچھ سوچا اس طرح سے ٹیمز بنانے کا؟ آپ دیکھیے 2002 میں غالباً خان صاحب فرسٹ ٹائم MNA بنے میاں والی سے. آپ 2002 کا میاں والی اور آج 2022 20 سال میں میاں والی اٹھا لیں, اس میں خان صاحب اسی میں فرق دکھا دیں. یعنی ہم جو حلقے میں 7 مہینے سے بیٹھے ہیں, الیکشن میں شاید 6 مہینے پڑے ہیں, ہم نے وہاں سال کام کیا. تو ہم نے عوام سے, روز ہمارے پاس تقریباً 50 بندے آتے ہیں, ہم نے 10,000 لوگوں سے انٹریکٹ کیا پچھلے 7 مہینوں میں. اگلے 7 میں 10,000 اور سے کریں گے, تو 10,000 لوگوں کا مطلب ہے 1 لاکھ خاندان. وہاں قریباً 3.5 لاکھ فیملیز رہتی ہیں. اگر ہم سال سوا سال میں کوئی 1.5 لاکھ لوگوں سے, یعنی کوئی 2-3 لاکھ لوگوں سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہاں کیا مسائل ہیں. تعلیم کے ایشوز ہیں, اسکولوں کا برا حال ہے, روڈز کا برا حال ہے, ڈسپینسریز نہیں ہیں, صاف پانی نہیں, وہ جو پاکستان کے باقی لوگوں کا مسائل ہیں. تو اس پہ ہم کام کریں, ان کو ٹارگٹ بنا کے, پلان کر کے. ٹھیک ہے. اچھا شہراز الطاف صاحب, ہمارے ملک میں ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ سم ٹائم جس کے پاس صرف 10 سیٹس ہوتی ہیں, وہ جماعت بھی بہت اہم ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے اتحاد کرنا ہوتا ہے جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ. اگر آپ کو اس طرح کا موقع ملتا ہے تو پھر اتحاد میں اسی طریقے سے بلیک میلنگ کی جائے گی, کیسے چلا جائے گا؟ میڈم آپ کی اپنی آئیڈیالوجی کیا ہے, آپ نے جس سے اتحاد کرنا ہے اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ویری سمپل. سینرجی ہوتی ہے, کوئی اس کے اندر کوریلیشن ہے, آپ کر لیجیے اتحاد. آپ مجھے بتا دیجیے, آپ بھی ماشاءاللہ ایک باشعور نوجوان خاتون ہیں, کیا PMLQ میں اور PTI میں کوئی سینرجی ہے؟
کہیں یہ ملتے ہیں لیکن پھر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این میں بھی نہیں. میں وہی پھر انٹرسٹ کے لیے تو آتے ہیں. میڈم پھر ذاتی انٹرسٹ ہے نا, یعنی کیا آپ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. یہ نہیں کہہ رہا, میں نے کہا کیا سینرجی ہے آپ جس سے اتحاد, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ہمیں ایم کیو ایم سے اتحاد کرنا پڑ گیا, ہماری ایم کیو ایم کی آئیڈیالوجی میں کوئی سینرجی ہے. دوسرا, ہم اتحاد کس چیز کے لیے کر رہے ہیں, علاقے کے لیے, صوبے کے لیے, اس کی بہتری کے لیے. یعنی اب میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں, کیا پچھلے 10-15 دن سے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے تباہی ہے, آپ کے سامنے برا حال ہے. کیا یہ تمام سیاسی پارٹیز نے کسی ایک نے کوشش کی کہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں, اختلافات اپنی جگہ رکھیں, اختلافات نہ چھوڑیں. پوائنٹ آگے آپ کا بہت شکریہ شیراز الطاف صاحب. وی وش یو گڈ لک کہ آپ جو ہے وہ بطور نوجوان آپ نے لیڈ کیا اور ایٹ لیسٹ اپنی پارٹی رجسٹر کرائی ہے.